السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ عزیز ساتھیو، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا حضرت ابراہیم بن ادہم بہت بڑے اللہ ولی، اللہ کے نیک ولی، اللہ کے بہت ہی خاص برگزیدہ بندوں میں ہیں۔ ابراہیم بن ادہم ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے، ایک نہر پڑی اور نہر میں سے ایک بہتا ہوا سیب آ رہا تھا، جو ایک سیب کی باغ کی طرف سے وہ نہر آ رہی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ ایک سیب چھوٹا سا ہے، کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں، اس کو کھا لیا۔ اس کے بعد یہ داہیہ پیدا ہوا، یہ وسوسہ آیا کہ ہم نے اس کے مالک سے اجازت نہیں لی، بغیر اجازت کے ہم نے یہ سیب کھا لیا۔ بہرحال دل میں جذبہ پیدا ہوا تو چل دیے۔ چلتے چلتے ایک باغ نظر آیا۔ باغ جب نظر آیا تو دیکھا کہ اس میں ایک مالک باغ ہے، جو باغ کا مالک ہے، گویا کہ وہ خادم تھا، لیکن ان کے اعتبار سے وہ مالک سمجھ رہے تھے۔ کہا کہ میں نے ایک سیب آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی باغ کا کھا لیا ہے۔ کہا میں یہاں کا مالک نہیں ہوں، میں تو یہاں کا خادم، نوکر، غلام ہوں۔ اس کی یہ جو باغ ہے، اس کی جو ملکیت ہے وہ ایک عورت ہے، لہذا آپ اس عورت کے پاس چلے جائیں۔ بہرحال حضرت ادہم اس عورت کے پاس گئے، اجازت چاہی۔ اس عورت کے پاس ملاقات ہوئی۔ اس عورت سے کہا کہ آپ کی جو باغ تھی اس میں سے ایک سیب جا رہا تھا اور میں فلاں جگہ پر اس نہر کے قریب بیٹھا، میں نے سوچا پانی پی لیں تو میں نے سیب کھا لیا، جس کی وجہ سے آپ اجازت دے دیں تاکہ ہمارے لیے مباح حلال ہو جائے۔ اس عورت نے کہا کہ میرا یہ باغ خالص میرا نہیں ہے، اس میں نصف حصہ ہمارا ہے اور نصف ایک بادشاہ سلطان کا ہے۔ بہرحال میں نے تو اپنا حصہ معاف کر دیا ہے، اب آپ آدھا حصہ ان سے معاف کرائیں۔ بہرحال وہاں سے چل دیے اور اتنا لمبا سفر جو بادشاہ تھا 3 دن کے سفر تھا۔ بہرحال جب پہنچے تو وہ جو بادشاہ تھا سلطان، وہ اس وقت میں اپنے یہاں سے بڑی لاؤ لشکر کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ جب ادہم رحمت اللہ علیہ پہنچے تو اس بادشاہ نے کہا کل آپ سے ہم بات کریں گے اور آج میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ بہرحال وہیں ٹھہر گئے۔ جب دوسرے دن آیا، بادشاہ آنے کے بعد فوراً اپنی بیٹی کو بلایا۔ اس کی بیٹی جو تھی بہت نیک تھی، بہت نماز کی پابند تھی، بہت ہی اہم عبادتوں میں اپنا وقت گزارتی تھی۔ اس بیٹی کو بلایا، کہا ایک انسان ایسا آیا ہے، اور اس سے پہلے کئی پیغامات آ چکے تھے اس بیٹی کی، کیونکہ نیک بیٹی تھی اور بہت ہی دیندار گھرانے سے تعلق تھا، دیندار تھی۔ کئی نکاح کے پیغام آئے لیکن انکار کر دیا، اور بیٹی سے مشورہ کیا کہ ایک یہاں پر انسان، نیک دل انسان آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تمہارا رشتہ کر دیا جائے، آپ کے مناسب رہے گا۔ کہا ٹھیک ہے، جیسا آپ کا حکم ہو، اگر ہمارے مناسب آپ رشتہ کیجیے۔ رشتہ ہو گیا۔ رشتہ ہونے کے بعد رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے بعد جب ادہم تنہائی میں ملاقات کے لیے گئے تو دیکھا کہ بہت خوبصورت، حسین و جمیل اور زیورات سے آراستہ ہے، تو کنارے بیٹھ گئے کونے میں اور اس سے ملاقات نہیں کی، نہ اس کے قریب گئے۔ لڑکی نے صبح والد سے شکایت کی، یہ معاملہ رہا۔ تو جب لڑکی نے شکایت کی تو والد نے یعنی بادشاہ نے ادہم کو بلایا اور کہا کیوں، ہم نے نکاح کر دیا تھا اور آپ ان سے ملاقات ہی نہیں۔ جب تک آپ ملاقات نہیں کریں گے، صحبت نہیں کریں گے، جب تک ہم معاف نہیں کریں گے۔ دوسری رات ہوئی تو جب اس شرط یہ لگ گئی، بہرحال انہوں نے ملاقات بھی کی، صحبت کی، اور اس کے بعد جو ادہم تھے انہوں نے دوبارہ جب ملاقات بادشاہ سے کی تو بادشاہ نے کہا ہم نے تم کو معاف کر دیا، تمہارے لیے یہ ہمیشہ کے لیے بیوی ہو گئی ہے، اور آپ اس سے ملاقات بھی کریں اور آپ ان کے ساتھ میں رکھیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ہی بیٹی تھی، بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ جب ادہم کے ہاں بیٹا ہوا ابراہیم، ان کو ابراہیم بن ادہم اسی لیے کہا جاتا ہے،
تو ان کو بادشاہت کیسے ملی؟ جب بیٹی ایک ہی تھی، بیٹے تھے نہیں، لہذا نانا کی بادشاہت ابراہیم کو مل گئی۔ تو بڑے بادشاہ بھی تھے اور بہت اللہ کے ولیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے اپنے کھان میں، پین میں، اپنے اٹھک بیٹھک میں ہر اعتبار سے دیکھیں کہ کوئی حرام لقمہ تو ہمارے بدن میں نہیں آ رہا۔ جب کوئی نیک اور اچھا عمل کرتا ہے، یہ آپ سمجھیے کہ پہلے حلال رزق اس کے پیٹ میں گیا ہے، جب ہی اس کے اندر داعیہ پیدا ہوا ہے نیک اور اچھا عمل کرنے کی۔ اللہ ہمیں بھی ہر وقت میں حرام لقمے سے حفاظت اور حلال لقمہ اپنے پیٹ میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔